بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، میں نصر اللہ پتافی، ہمارا اردو کا فرسٹ ایئر کا لیکچر ہے اور دوسری نظم پڑھانے لگا ہوں آپ کو میں، نعت، جس کے شاعر ہیں ماہر القادری۔ ماہر القادری ان کا اصل نام ہے منظور حسین، ماہر ان کا تخلص ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور اسی بے پناہ محبت کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں موتی پرو دیتے تھے۔ بلکہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعت لکھتے یا پڑھتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے ان کی زبان سے نکلنے والے تمام الفاظ بھی باوضو ہو کر آ رہے ہیں۔ اس قدر بے پایاں اور بے پناہ محبت تھی، اور انہوں نے نعت میں بھی منفرد مقام حاصل کیا۔ ذکر جمیل، نغمات ماہر ان کی قابل قدر تصانیف ہے، اور ان کا ایک نعتیہ جو ان کا انتقال ہے وہ ایک نعتیہ مشاعرے میں ہوا تھا۔ نعتیہ مشاعرے کے درمیان ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ 1906 میں پیدا ہوئے اور 1978 میں وفات پائی تھی۔ اب آتے ہیں اس نظم کی طرف۔ یہ نظم ہے نعت۔ نعت کا مطلب ہے ایسی نظم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے، اسے نعت کہتے ہیں۔ شعر ہے اس کا پہلا: تو مقصد تخلیق ہے، تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ تو مقصد تخلیق کے معنی ہے کہ پیدا کیے جانے کا مقصد یا کائنات کی تخلیق کا مقصد، حاصل ایمان، ایمان کا نچوڑ یا نتیجہ، گریزاں کے معنی بھاگنے والا، دور رہنے والا۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات کی تخلیق کی وجہ آپ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوا گویا وہ خدا سے دور ہوا۔ ماہر القادری کو شاعری ورثہ میں ملی تھی، اور ان کی شہرت سب سے زیادہ نعت گوئی کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر نعتیں لکھیں۔ ان کی نعت سے جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھلکتا ہے۔ شاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کا ادنیٰ سا نذرانہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پیدا کی گئی ہے، کائنات کی ہر شے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دم سے ثبات ہے، کائنات کی تمام چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دوام حاصل ہے، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واقعی وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ چنانچہ کائنات کی تمام آراستگی و پیراستگی اللہ تعالیٰ نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہے۔ در حقیقت کائنات کی تخلیق کے پس منظر میں دو اظہار کار فرما تھے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مخلوق میں اپنا اظہار کرے، اور دوسرا اصل مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ فرمائی تھا، ورنہ کائنات کی حیثیت ہی کیا ہے۔ کائنات تو گویا ان دو مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک بہانے کے طور پر استعمال ہوئی ہے۔ اور دوسرے مصرے میں جو ہے شاعر کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بدقسمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گویا وہ خدا سے بھی دور ہو۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور بھاگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب نہیں ہے وہ خدا کا محب نہیں ہو سکتا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برحق کے منکر ہیں، لہٰذا قرآن نے انہیں کافر قرار دیا۔ یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، تو اللہ کے غضب کا شکار ہیں اور رہیں گے۔ جس دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں وہ دل نہیں، بلکہ گوشت کا ایک زندہ مگر مردہ لوتھڑا ہے۔ دوسرا شعر ہے کہ کردار کا یہ حال، صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن ہے، قرآن ہی قرآن۔ تو کردار کے معنی شخصیت، سیرت،
صداقت کا مطلب ہوتا ہے سچائی، رنگ کے معنی صورت یا شکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار سراپا صداقت اور اخلاق قرآن کریم کا عملی نمونہ تھا۔ ماہر القادری کو جیسے میں نے بتایا کہ شاعری ورثہ میں ملی تھی، ان کے ایک ایک شعر سے حب رسول ٹپکتا ہے، اور ان کی شہرت سب سے زیادہ نعت گوئی کی وجہ بھی ہے، یہی وجہ ہے۔ اور تشریح طلب شعر میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اہم اوصاف کے بارے میں بتایا ہے۔ اس سے قبل بہتر ہوگا کہ عرب کے معاشرے کی حالت اور بعثت نبوی کا مختصر سا جائزہ لیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کا معاشرہ جو تھا جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ عرب کے لوگوں میں ہر طرح کی برائی موجود تھی، شرابی تھے، بدکار تھے، ظالم تھے، سنگ دل تھے، اور وہاں کے مرد جو ہے وہ خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، غلاموں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے تھے۔ الغرض کہ دنیا کی کوئی ایسی برائی یا کوئی ایسا جرم نہیں تھا جو عرب کے لوگ نہ کرتے ہوں، مگر یہ سب بعثت نبوی سے قبل تھا۔ لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پارسا اور پاک باز تھے، اور عرب کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے ذہن سے، جن کی زبان سے، جن کے منہ سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، اور بعثت سے قبل ہی آپ نے ان لوگوں میں صادق اور امین کا لقب جو ہے کہ دو یہ القابات حاصل کیے تھے۔ لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اپنی بعثت کا اعلان کیا تو وہ لوگ پہلے تو حیران ہوئے کہ ایک ایسا انسان جو ہم میں گھل مل کر رہتا تھا آج ہمارے ان جھوٹے خداؤں یا ان بتوں کی جو ہے مخالفت کیسے کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے جو مشن لگایا تھا، آپ نے اپنے اس مشن کو جو ہے قائم رکھتے ہوئے اور اس پر کاربند رہتے ہوئے آپ جو ہے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار اور آپ کی صداقت کا نتیجہ تھا کہ کفار کے بڑے بڑے سردار بھی ہلکا بگوش اسلام ہوئے۔ بلکہ ایک مشہور واقعہ آپ کی صداقت کا اور آپ کے اخلاق کا کہ جب روم کے بادشاہ ہرقل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تو اس وقت ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی اس ہرقل کے سامنے جو ہے جھوٹ نہ بول سکے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کے کردار کا جو ہے نا برملا اعلان کیا تھا کہ۔ اور دوسرے مصرے میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات کی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو آپ نے یہی فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ کیا آپ نے قرآن کو جو ہے نا نہیں دیکھا، نہیں پڑھا، کیونکہ قرآن مجید ہی آپ کا جو ہے نا مکمل اخلاق ہے، اور قرآن اخلاق کا عملی نمونہ ہے۔ آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، کہ بے شک آپ اپنا عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ فرماتے کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بے شک مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اس سے اگلا شعر اس کی طرف آتے ہیں کہ کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اذاں میں، اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جان۔ تو تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرنا، نماز کا بلاوا، عظمت، بلندی اور بڑائی ہے۔ مفہوم اس شعر کا کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ یہ نام تکبیر و اذاں کا لازمی جزو ہے، اور میرے دل و جان اس نام کی بلندی پر قربان ہوں۔ تو تشریح طلب شعر میں شاعر نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و سربلندی کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تکبیر و اذاں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی سربلندی اور عظمت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
کہ بے شک ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجو۔ تو جس نام گرامی کو خدائے قادر مطلق نے بلند کرنے کا اعلان کر دیا، کہ دنیا کی کون سی طاقت اس کی راہ میں روڑے اٹکا سکتی ہے؟ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ صرف بعثت نبوی کے بعد دنیا میں پھیلا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اس نام اقدس اور اس ذات اقدس کا افلاک و ملائک میں چرچا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مشہور حدیث بھی ہے اور صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا وجود گارے اور مٹی میں تھا تب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو اس شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر یہ بتاتے ہیں کہ تاریخ شاہد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس قدر عظمت کا حامل ہے کہ قرون اولیٰ کے مسلمان اس کی عظمت پر دل و جان قربان کر دیتے تھے، اور یہ اس نام کی عظمت کی تاثیر تھی کہ عربی شاہ سوار ہنستے ہوئے گلے کٹواتے تھے، اور پھر اس پر اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر عظمت نام نے انہیں دنیا و آخرت دونوں میں عظمت بھی دلوائی۔ شاعر کی بھی یہی آرزو ہے کہ وہ اس عظمت کے حامل نام پر دل و جان قربان کر دے، کیونکہ اس کے بغیر کسی مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اور شاعر کہتا ہے کہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ بیٹا یہ آدھی نظم میں نے آپ کو آج پڑھائی ہے، 3 شعر اس کے۔ آج کے لیکچر میں اتنا کافی ہے، باقی آدھا جو ہے نا آگے پڑھائیں گے، لیکچر کچھ زیادہ ہو رہا تھا، اسی لیے اس کو آپ لوگوں نے پھر اچھی طرح سے اس لیکچر کو سننا ہے اور اسے یاد کرنا ہے، اسے پڑھنا ہے، اور سکول کی ایپ پر بھی لیکچر جو ہے نا اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہاں کومنٹ باکس میں آ کر آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔